دیکھیے اس میں ہر چیز ویسے ابھی کام نہیں کر رہی ہے جیسے آنے والے وقت میں کرے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ غلط وقت کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے. ہمیشہ جو آج ہو گیا اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں. ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. آواز جا رہی ہے, اس کا بدل نکال لیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ بدل ہونا چاہیے, حل ہونا چاہیے, نکلنا چاہیے, حل نکل کے آواز پہنچ. چند مختصر باتیں آپ لوگوں سے کہنی ہے اور کرنی ہے. جس جگہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس جگہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ. حدیث شریف میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری وہ جگہ ہے جہاں مسجدیں ہیں, جہاں مسجد بنائی گئی. تو آپ لوگ الحمدللہ اس جگہ بیٹھے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. اب اس بات کو دیکھیں کہ مسجد جہاں قائم ہوتی ہے وہاں اس کے اطراف میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. کیسے رحمت ہوتی ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب آپ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے, جب آپ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے رہے تھے. آپ لوگ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے. یہی کہہ رہے تھے نا, یا اللہ مجھے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے. تو ہر ایک شخص جب مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر ایک قدم کو اس کو ثواب مل رہا ہے. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے آ رہے ہو. جب آپ مسجد سے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میں آپ کے فضل سے مانگتا ہوں. تو آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے, دونوں ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ ایک کام سے ہمیشہ کرتے ہیں, ایک تلاوت قرآن. جب تلاوت قرآن یا تو ہو رہی ہوتی ہے یا آپ سن رہے ہوتے ہیں, یا آپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سن رہے ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیے کہ قرآن ذکر ہے, قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو سب سے بڑا ذکر بنایا. کہا قرآن کیا ہے؟ تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے عمدہ ذکر ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دوسری بات, دوسرا جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرو. کس نے قائم کرو؟ میرے ذکر سے. تو کم از کم یہ دو کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اور ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل, آپ کا ذہن, آپ کی نیت اور آپ کا عمل اس طریقے پر ہوتا ہے جس طریقے پر ہدایت ہوتی ہے. آسان. کوئی بھی انسان صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا رہا, اور کوئی بھی انسان صرف نیت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا رہا. آپ قرآن میں اکثر دیکھیں گے جہاں جہاں فوز کبیر کی بات ہوئی ہے وہاں وہاں لازمی طور پر اس سے پہلے دو چیز کا ذکر آیا ہے, نیت کا اور عمل کا. نیت کا اور عمل کا, نیت کا اور عمل کا. اسلام دین جو ہے وہ عمل کا دین ہے جو صحیح نیت پر مبنی ہوتا ہے. اسلام دین جو ہے وہ عمل کا دین ہے, زیادہ سے زیادہ عمل کا دین ہے. بات کو سنیے اور بھائی پانی پی لے کے بیٹھ جائیے. بات سمجھیے جو میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. ہم سب لوگ بڑی اچھی نیت رکھتے ہیں. ہم کل یہ کریں گے, کل قرآن پڑھیں گے, کل ایسا کریں گے, کل نماز پڑھیں گے, کل زکات کریں گے, ایسا کریں گے, اور کل آگے چلیں گے. کل آتا ہے اور چلا جاتا ہے نا, عمل نہیں ہو پا.
ہم لوگوں کی ایک پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ عمل نہیں ہوا. تو مسجد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہوئے آتے ہیں, جب جاتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت سے مانتے ہوئے جاتے ہیں. اس سے آپ کی نیت بھی صالح ہوتی ہے اور آپ کا عمل بھی صالح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس عمل میں ان چیزوں کو جوڑنا ہے جس سے کہ فرق ہونے والا ہے. دو نماز کے بیچ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک نماز میں آئے الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد کیا نکلتے کے ساتھ کیا ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں؟ نکلتے کے ساتھ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ہم کتاب سے فارغ ہو جائیں؟ اگر ہم دکاندار ہیں تو کیا ہم غیر ضروری منافع لینا شروع کر دیں؟ اگر ہم دکاندار ہیں تو کیا ہم لوگ یعنی ربا پر کام کرنا شروع کر دیں؟ بالکل بھی نہیں. دو نماز کے بیچ میں نماز عبادت ہے, اور دو نماز کے بیچ میں جو کیفیت آپ کی ہونی چاہیے وہ ایک عبد کی ہونی چاہیے. عبد کا مطلب ہے غلام. کس کا غلام؟ صرف اور صرف اللہ. تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دو نماز کے بیچ میں کیسے کام کرنا, دو نماز کے بیچ میں کیسے بہیو کرنا. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تب آپ کی نیت بھی ٹھیک رہے گی اور عمل بھی ٹھیک رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ مسجد بہترین مرکز ہے اس کام کے لیے کہ آپ لوگ اپنے امام صاحب سے یہ گزارش کریں کہ وہ ایسے حلقات قائم کریں, یعنی شام میں صبح میں جب آپ لوگ فارغ ہوں ایسے حلقات قائم کریں جہاں اللہ کا ذکر ہو. کیسے؟ قرآن سے. قرآن پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تب رحمتیں نازل ہوں گی. بات سمجھیے, جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تب رحمتیں نازل ہوں گی. اگر آپ قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے, اگر آپ اسلام کو دین کو اپنے روایتی ڈھنگ سے مناتے چلے آئیں گے, میں منانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, دین کو اسی طرح مناتے چلے آئیں گے جیسے چلے آتے آ رہے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی مسیحا نہیں آئے گا, کوئی اچھائی نہیں ہوگی. اس بات کو سمجھ لیجیے. صحابہ اکرام کے جنریشن میں جہاں اخلاقی 1000 بیماری تھی وہ سب ٹھیک ہو گئی. کیسے؟ قرآن کی وجہ سے. اور قرآن کی وجہ سے کیسے؟ صرف قرآن سے زبان نہیں ہوتی. ہم لوگ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, ہم لوگوں کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگ بھی روایتی دین کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. اس لیے امت کے طور پر ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ آئیں اور قرآن کو سمجھیں. 5 کے گروہ میں آئیے, 10 کے گروہ میں آئیے, 20 کے گروہ میں آئیے. کچھ لوگ ہر روز عصر کے بعد آئیے, کچھ لوگ جمعہ کے بعد آئیے, کچھ لوگ سنیچر اور اتوار کو آئیے. آپ میں سے بہت سے لوگ پروفیشنل ہیں, تو لوگ سنیچر اتوار کو مسجد آئیں اور قرآن سنیں اور اس کا معنی سنیں. ٹھیک ہے نا. اور گھروں میں پڑھیں. جب ایسا کیجیے گا تب کامیاب ہے. آپ سمجھیے مسجد کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا. ماشاء اللہ ڈاکٹر شمیم صاحب نے اور آپ لوگوں نے مل کر کے اس مسجد کو بنایا. ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اور آپ تمام حضرات کو جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا, آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جنت الفردوس سے نوازے انشاءاللہ. آمین. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ایک سنہرا موقع تھا اینٹ اٹھانے کا, سیمنٹ کو اپنے کندھے پر لاٹ کر کے لانے کا, چھڑ خریدنے کا اور چھڑ موڑنے کا. یعنی یہ تمام کام کیے گئے اور اس میں اکثر کام مزدوروں نے کیے. ہم نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا. جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی بنا رہے تھے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آرام کریں, یا رسول اللہ آرام کر دیں گے, اور وہ کام میں لگے تھے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں, یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ہمارے ہاتھ کہاں سے بیٹھ رہی تھی؟
اچھا ابھی تو وقت گزر گیا، ایک خیر کا وقت گزر گیا، اگلی مسجد بھی بننا ہے، آپ ہی کے علاقے میں ایک اور مسجد بننی ہے انشاءاللہ۔ یہ طے کیجیے آج کہ تمام مسجدوں کا کام ہم خود کریں گے، تب وہ مسجد بنے گی جو مسجد نبوی کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ صرف پیسہ دے دینا کام نہیں ہوگا، صرف اینٹ خرید دینا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے ہاتھ سے جب مسجد بناتا ہے انسان، اس کی بات ہی کچھ اور ہو، اس کی لذت ہی کچھ اور ہو، اس میں آنے کا جو شوق ہے وہ بھی کچھ اور ہو۔ اس بات کو طے کیجیے اپنے اندر کہ جب اگلی مسجد بنے گی تو کندھے پر اینٹ ڈھوئیں گے، جب اگلی مسجد بنے گی چاہے ایک اینٹ ڈھوئیں، آپ میں سے بہت سے لوگ بزرگ ہیں، ایک اینٹ لے جا سکتے ہیں، وہ ایک اینٹ لے جائیں، وہ ایک مٹھی وہ لے جا سکتے ہیں، بالو لے جا سکتے ہیں، ایک مٹھی بالو لے جائیں۔ اللہ کیا اس بات کی وہ نہیں کہ آپ نے ایک من بورا اٹھا کر کے لے گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا اخلاص کتنا، اخلاص کے پیرامیٹر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسجد کا ایک سب سے بڑا فائدہ یاد رکھیے، مسجد کا ایک سب سے بڑا فائدہ اس کو یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ بہت جلد ایک دن آنے والا، بہت جلد، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کل ہی وہ دن آنے والا، کل ہی وہ دن آنے والا جس دن کوئی سایہ نہیں۔ کل میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج اگر میں مر گیا تو کل جب اٹھوں گا تو قیامت کے دن ہی اٹھوں گا، بیچ میں نہیں اٹھوں۔ تو جو آج ختم ہو رہے ہیں ان کے لیے کل قیامت ہے، اس بات کو سمجھیے، اور وہ دن آنے والا ہے کل ہی جس دن کوئی سایہ نہیں ہو۔ اس دن 7 لوگوں کے سر پر، 7 قسم کے لوگوں کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اگر آپ، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور یہ لفظ عامیہ کا لفظ ہے، تقریروں میں لوگ استعمال نہیں کرتے لیکن میں کر رہا ہوں، اگر چھک مار کے مسجد آنا پڑے تو آئیے، چھک مار کے مسجد آنا پڑے تو آئیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پڑوسی سے کہیے کہ نکلتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کے لے چلو۔ اگر کمزور ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، یعنی ایمانی طور پر کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور خطرہ ہے کہ نہیں آئیں گے، تو اپنے پڑوسی سے کہیے، اپنے بھائی سے کہیے، اور جو لوگ آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ساتھ 2 لوگوں کو، ایک اس کو پکڑیں ایک اس کو پکڑیں، چلو مسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے، انہوں نے کہا کہ میرا دل ایسا کرتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کو جلوا دوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا اہم ہے مسجد میں آنا اور 5 وقت آنا۔ جمعہ کے مسلمان مت بنیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم میں سے بہت ڈھیر سارے لوگ جمعہ کے مسلمان ہیں، جمعہ کے مسلمان مت بنیے، فجر کے مسلمان بنیے، کم سے کم فجر کے مسلمان بنیے، فجر میں آئیے۔ جب فجر ٹھیک ہو جائے گی تو پوری زندگی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آخری چند باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، مسجد جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی کا ایک نیا ٹرم ہے، وہ ہے نفع بخش سینٹر۔ مسجد آپ کی کمیونٹی کا نفع بخش سینٹر ہے۔ مسجد نبوی میں کیا ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دوسرے ملک سے سفیر آ رہے ہیں، ان کو مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں مل رہے ہیں؟ گھر میں نہیں مل رہے، مسجد نبوی میں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں دے رہے ہیں۔ لوگ رہ کر کے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں رہ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں ہو رہے ہیں۔ دارالقضا کہاں قائم ہے؟ مسجد نبوی میں قائم ہے۔ تمام چیزیں کہاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی اس وقت؟ سب مسجد نبوی میں۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ پیسہ جمع کر کے ایک کم سے کم نل جس میں ٹھنڈا پانی آتا ہے وہ باہر کی طرف کر کے بنوائیں اچھے سے، تاکہ پوری کمیونٹی کے لوگ، مسلمان غیر مسلمان، سب اسے پانی پی سکیں انشاءاللہ، جس میں فلٹر ٹھنڈا پانی آتا۔ آپ کو انتظام کرنا چاہیے، اگر اللہ نے پیسہ اور موقع دیا ہے تو باہر کی طرف کر کے ایک فریج لگا دیں۔ جس آدمی کے گھر میں 2 روٹی زیادہ پک گئی ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف 2 روٹی ہے، اس کو لا کر کے ریپ کر کے اس میں رکھ دیجئے، تاکہ جس کو خواہش ہو وہ آ کر کے لے جائے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس سبزی زیادہ پک گئی ہے
کچھ سبزی کم کھائیے، سبزی کو بنائیے لا کر کے یہاں رکھ دیجیے فریج میں، وہ فریج باہر کی طرف ہونی چاہیے تاکہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، باہر سے کونے مسلمان غیر مسلمان فرق نہیں پڑتا، باہر سے لے جائیں۔ ہم لوگوں کے پاس چپلیں آج کل بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ 2 3 3 4 4 جوتا خرید رہے ہیں اور چپل خرید رہے ہیں، جس کا استعمال نہیں کر رہے اور اچھی ہے، اور کچھ لوگ ایسے جن کے پاس کوئی چپل نہیں ہے، ایک ریک بنا دیجئے باہر جس میں آپ لوگ اپنی استعمال جو چپل نہیں کرتے ہیں جو ٹھیک بھی ہے اس کو رکھ دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ جس کو چپل کی ضرورت ہے وہ یہاں سے آ کر لے جا سکتا ہے۔ ہم لوگ آج کل کپڑے بھی بہت خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر ایک ریک بنا دیجئے جو مسجد کے باہر کی طرف ہے، اور سب لوگ اپنا وہ کپڑا جو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لا کر کے ہینگر میں رکھ دیں، ریک میں رکھ دیں، جیسے رکھنا ہو رکھ دیں، لیکن استری کیا ہوا، دھلا ہوا اور استری کیا ہوا، ایسے نہیں کہ بس ایسے ڈال دینا ہے، دھلا ہوا اور استری کیا ہوا لا کے رکھ دیں اور اعلان کروا دیجیے کہ جس کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ آ کر کے لے جائے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یاد رکھیے ایک اور طریقہ ہے جنت اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر رہنے کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اور یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دائیں ہاتھ دے گا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ، اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اپنے سائے کے اندر رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو نفع بخش کرنے والی چیز ہے۔ اب تعلیم کا کیا ہو؟ مسجد پہلی جگہ ہونی چاہیے، تعلیم، بچوں کا دل مسجد سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ کیسے لگے گا؟ جب آپ 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو لے کر کے آئیں گے اور پیچھے سب میں نماز پڑھیں گے، آپ 4 سال کے بچے کو لے کے آئیں گے، 5 سال کے بچے کو لے کے آئیں گے اور وہ ہنگامہ کر رہا ہوگا اور آپ اس کے ہنگامے کو برداشت کریں گے اور آپ نماز پڑھیں گے۔ بات سمجھیے، اگر آپ کے بچے مسجد میں نہیں آ رہے، اس عمر میں نہیں آ رہے، اور مسجد ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور مسجد ان کے لیے فن کا سینٹر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مسجد ان کے لیے اگر فن کا سینٹر نہیں ہے تو بڑے ہو کر کے نہیں آ رہے ہیں مسجد، سمجھیے اس بات کو، وہ بڑے ہو کر کے مسجد نہیں آئیں گے، ان کو 4 سال سے 5 سال سے مسجد لائیے، اور مہربانی کیجیے کسی بچے پر چھڑکیے مت، وہ مسجد آ رہا ہے اس کو یہ مت کہ نماز پڑھو، کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، طریقے سے کھڑے ہو، نہیں، وہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ 5 سال کا بچہ ہے، وہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ سیٹی بجائے گا، اور یہ سب برداشت کیجیے، پیار سے بتائیے بیٹا سیٹی نہیں بجائے، ایسے نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بلائیے، دعوت دیجیے، چاکلیٹ دینا ہو چاکلیٹ دیجیے، مٹھائی دینا ہو مٹھائی دیجیے، لیکن بلائیے اور نماز پڑھوائیے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد سے بہترین علماء کو نکالے انشاءاللہ، ایسے مکتب کا نظام کرے جس سے بہترین سوچنے والے مسلمان پیدا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔